ایف ڈی آئی بڑی تعداد میں آئے گی تبھی ایک عام آدمی کے حالات چینج ہوں گے. ابھی جو انفلیشن ریٹ جس کا بہت زیادہ کریڈٹ فائنانس منسٹر بھی لے رہے ہیں کہ وہ 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے, وہ بالکل درست فگر ہے. لیکن اب دوسری طرف ہم دیکھیں تو بیس پرائس اس وقت اتنا ہر چیز کی بڑھ چکی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں وہ سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے. تو بیس پرائس کا بڑھ جانا اور پھر انفلیشن ریٹ کا کم ہو جانا, اس کا ایک بوجھ تو ابھی بھی ایک عام آدمی پر موجود ہے. دیکھیں ایگریکلچر میں بھی پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے, اور اس سینس میں کہ ہماری پروڈکشن جو ہیں وہ سب طرف بڑھ گئی ہیں. بالخصوص ویٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ قابل ذکر ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں رائس کی لاسٹ ایئر بمپر کراپ ہوئی تھی, اس سال بھی ہم اسی کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. شوگر کین بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو بائی اینڈ لارج جب یہ چیزیں زیادہ پروڈکشن ہوگی تو لامحالہ اس کی پرائسز نیچے جائیں گی, کنزیومر کی پرائسز نیچے جائیں گے, اور ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں سستی پڑنا شروع ہو جائیں گی. ڈالر کا ریٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو جائے گا. ایکچوئل ویلیو آج بھی ہم بار بار آپ سے کہتے رہے ہیں کہ 250 کے اوپر نہیں ہے, تو وہ اپنی ایکچوئل ویلیو کی طرف آ جاتا ہے تو امپورٹس ہماری سستی ہو جاتی ہیں. ہماری جو لوکل پروڈکشن ہے وہ ایکسیسو پروڈکشن ہونے کی وجہ سے اس کی بھی پرائسز نیچے آ جاتی ہیں. تو عام آدمی کی جو شکایت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائے گی. وقت کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن ہے وہ نیگیٹو کی طرف چلا جائے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج پاکستان کے عوام کو ایک خوشحالی کی نوید ہے جو آنے والے وقتوں میں بہت بہتر ثابت ہوگی. تو احمد صاحب جب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے انڈیکیٹر جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں, تو پھر یہ ڈالر کو جو اس کی ایکچوئل ویلیو دیگر ایکسپرٹس بھی بتاتے ہیں, آپ نے بھی جو بتائی ہے, یہاں تک لانے میں پھر رکاوٹ اس وقت کیا ہے؟ اس ایکچوئل ویلیو پر اگر ڈالر آ جاتا ہے تو ہمارا جو ری پیمنٹ شیڈیول ہے وہ بھی کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ 2-2.5 سال میں 3 سال میں جو پاکستان کو بھی ری پیمنٹس کرنی ہے وہ ایک بڑے بوجھ کی صورت میں موجود ہیں, اور اس کا بہرحال انتظام تو کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں سب سے بڑا فیئر یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری بڑھتی رہیں, کم نہ ہوں, اور جس کی جو پوزیشن ہے, جو ہماری پروڈکشن لیول ہے کہ جی 33-34 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہوگی اس سال, وہ ہمارا پورا ہو جائے. تو یہ 34-35 بلین ڈالر کی اگر ایکسپورٹس ہماری اس سال ہو جاتی ہے, اور اگلے سال کا ٹارگٹ ہم زیادہ اور لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ سسٹینیبل لیول پہ جو ہے وہ نیچے ہوتا جائے گا. جہاں وہ نیچے ہوتا جائے گا وہاں میں سمجھتا ہوں ہمارے امپورٹس کو بھی فائدہ ہوگا. ہماری کنٹری کی جو ری پیمنٹ ہے, جو ایک سٹیگرنگ فگر ہے 100 بلین ڈالر کے اوپر کا, اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی. اور پھر اس کا جی ڈیٹ پیمنٹ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کا بھی جو فارن ایکسچینج میں کنورژن ہے وہ آسان ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, اور بائی اینڈ لارج ان ساری چیزوں میں پاکستان کو ایک بہت بڑا بوسٹ انشاءاللہ ملے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.